اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي۔ حسین سانپ کے نقش و نگار خوب سہی لیکن حسین سانپ کے نقش و نگار خوب سہی لیکن نگاہ زہر پہ رکھ خوشنما بدن نہ دیکھ۔ حاضرین مجلس، احباب گرامی، سامعین و سامعات، ختم نبوت کانفرنس کے سٹیج سے آپ کتاب و سنت کی دعوت سن رہے ہیں۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ میرا مالک ہماری اس حاضری کو قبول فرمائے اور ہماری اس محنت کو، اس کاوش کو، مل بیٹھنے کو اللہ رب العزت دین اور دنیا کے لیے بہتر بنا دے۔ آج کی اس ملاقات میں مجھے جو سبق پڑھانا ہے وہ دل سے پڑھانا ہے۔ سبق پڑھ کر پڑھا دینا ہنر ہے عام لوگوں کا، جو دل سے دل جلاتے ہیں وہی استاذ ہوتے ہیں۔ ہمارے استاذ مربی امت، رہبر امت، معلم انسانیت سیدنا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں۔ خوش نصیب ہیں وہ لوگ جو آپ کو سنتے ہیں، پڑھتے ہیں، سمجھتے ہیں اور پھر آپ کی مانتے ہیں۔ آج کی اس کانفرنس کا عنوان اس کا ایک سبب ہے، اور وہ سبب جیسے آپ سن رہے تھے کہ بندے کو احسان فراموش نہیں ہونا چاہیے۔ یہ اللہ کی مرضی ہے کہ اللہ بندے کو جو مرضی بنا دے، ایک آپ کی چاہت ہے، ایک اللہ کی چاہت ہوتی۔ والخیر فی مختارہ اللہ، سب سے اچھی بھلائی والی، خیر والی، عمدگی والی چیز وہ ہے جو رب میرے بارے میں چنتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے مجھے اور آپ کو انسان بنایا ہے، شکر کریں اللہ کا۔ مرد بنایا ہے تو اس بات پہ بھی اللہ کا شکر کریں۔ اللہ نے اگر عورت بنایا ہے تو اس بات پہ بھی شکر کریں۔ اللہ کی ذات ہے ہی شکر کے لیے، شکووں کے لیے نہیں ہوتی۔ جو بندہ رب کی تقدیر پہ راضی نہیں ہوتا وہ اپنی تصویر پہ راضی ہوتا ہے، اور اپنی تصویر میں مرضی کے رنگ نہیں بھرے جا سکتے۔ ڈرائنگ کی کتاب بچوں کی اکثر ملتی ہے تو اس میں باہر لائنیں لگی ہوتی ہیں، اندر ہوتا ہے کہ رنگ بھریے۔ اب مور کی تصویر ہے، چھوٹا بچہ اپنی مرضی سے سارا رنگ لال کر دے، اس کی مرضی ہے، لیکن وہ مور کے رنگ نہیں ہے۔ صبغت اللہ ومن احسن من اللہ صبغہ، اللہ نے تیرا میرا ذائچہ بنا کے، خاکہ بنا کے، وجود بنا کے، پیدا کر کے، دنیا میں سب سے خوبصورت بنا کے پھر یہ کہا ہے کہ صورت میں نے بنا دی ہے، سیرت کا رنگ تو نے خود بھرنا ہے۔ اب یہ رنگ کون کیسے بھر رہا ہے؟ جو تقدیر پہ راضی ہوتا ہے اسی کا رنگ اللہ کے رنگ سے ملتا ہے، صبغت اللہ۔ اللہ کا رنگ کیا ہے؟ کہ اللہ نے جناب آدم علیہ السلام کو بغیر ماں باپ کے بنایا، میں اس رنگ پہ راضی ہو جاؤں۔ اللہ نے سیدہ حوا کو جناب آدم سے بنا ڈالا، مجھے اس رنگ پہ راضی ہونا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ نے جناب عیسیٰ علیہ السلام کو بغیر باپ کے ماں سے پیدا فرمایا، اللہ کا فیصلہ ہے، مجھے اس پہ راضی ہونا چاہیے۔ میرے رب نے سیدنا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نبی بنایا، رسول بنایا،
مجھے اس بات پہ راضی ہونا چاہیے کہ رب نے مجھے ان کا امتی بنایا ہے، امتی بنایا ہے۔ اگر ایک بندہ آئے اور کہے کہ نہیں، اگر آمنہ کا لال نبی بن سکتا ہے تو میں کیوں نہیں بن سکتا، یہ رب کی تقدیر پہ راضی نہیں، مقدر پہ راضی نہیں، اللہ کی تقسیم پہ راضی نہیں، یہ قسمت پہ راضی نہیں۔ اور یاد رہے کہ مقدر سے کبھی زیادہ نہیں ملتا، وقت سے پہلے نہیں ملتا۔ جس نے بھی مقدر سے زیادہ مانگا جوتے کھائے۔ اللہ نے شیطان کا مقدر جو بنایا تھا وہ بندگی تھا، اور رب نے اپنی بندگی کے لیے کہا کہ سجدہ کیجئے، لیکن اس نے کیا کہا؟ انا خیر من، یہ مٹی کا بنا ہوا۔ یہ ریپیٹر ختم کرتے ہیں ساتھی، آواز ذرا اسے رہنے دیں۔ اس نے اپنی اوقات سے زیادہ مانگا کہ مجھے آگ سے بنایا ہے، آگ سر بلند ہے، مالک نے ابلیس بنا دیا، راندہ درگاہ بنا دیا۔ پوری دنیا میں جتنے جوتے ڈیلی کی بنیاد پہ دھتکارا پھٹکارا جاتا ہے شیطان کو، شاید اس کا کوئی مد مقابل نہ ہو۔ کیوں؟ یہ رب کے فیصلے پہ راضی نہیں ہوا، مقدر اور تقدیر پہ نالاں ہوا، میرے مالک نے دھتکار دیا۔ اسی طرح رب نے جس کو پیغمبر آخر الزمان کا امتی بنایا، بھائیو آپ کو پتہ ہے کہ یہ شرف بڑا عظیم ہے کہ اللہ نے ہمیں امتی بنایا، لیکن کوئی امتی اٹھے اور اٹھ کے کہے کہ نہیں جی، مکہ میں تو اتنے اسکول بھی نہیں تھے، کالج بھی نہیں تھے، یونیورسٹیاں بھی نہیں تھیں، تعلیم بھی نہیں تھی، تدریس بھی نہیں تھی، مدینہ میں بھی یہی حالات تھے، تہذیب اچھی نہیں تھی، تمدن اچھا نہیں تھا، ثقافت اچھی نہیں تھی، وہ لوگ ان پڑھ تھے، امی تھے، جاہل تھے، نابلد اور ناآشنا تھے، دیہاتی تھے۔ ان لوگوں کے اندر ایک محمد آ کے نبی بن گیا تو میں تو اس سے کہیں زیادہ اچھے دور میں پڑھا ہوا ہوں، میرا علم زیادہ، ترقی کے مواقع زیادہ اور معرفت زیادہ، اسکول کالجز یونیورسٹی زیادہ، تہذیب تمدن ثقافت بڑے عروج پہ ہے، نئی دنیا ہے، نئے تقاضے ہیں، نئے حالات ہیں۔ میں اس دور میں اتنا زیادہ پڑھ لکھ کے بھی پھر اس محمد کا امتی بنوں تو یہ میری اوقات کے خلاف ہے۔ مرحبا جی، حضرات، اللہ رب العزت جب کسی کو اس کی اوقات میں رکھتے ہیں اور وہ اوقات سے باہر آئے تو میرا رب رسوا کر دیتا ہے۔ میری ذاتی ججمنٹ ہے، آپ بھی چیک کر لیجئے گا، شیطان کے بعد اگر دنیا میں سب سے زیادہ کسی کے خلاف اگر دل سے نفرت بغض نکلتا ہے اور حقیقت کی بنیاد پہ، تو ابلیس لعین کے بعد وہ قادیان کا لعین ہے کہ جس نے پیغمبر کے امتی ہونے پہ خود کو جو ہے وہ راضی نہیں کیا ہے، بلکہ کیا کہا کہ مجھے بھی کچھ بننا ہے۔ اور پھر یہ بات بھی یاد رکھیے، سب سے پہلے نبوت وہبی ہوتی ہے، عطائی ہوتی ہے، یہ کسبی نہیں ہوتی۔ وہبی کا کیا مطلب؟ انک انت الوہاب، یہ وہاب کا فیصلہ ہوتا ہے، اللہ کا فیصلہ ہوتا ہے کہ نبی کس کو بنانا ہے، نبی کس کو بنانا ہے۔ باپ نبی ہے، نام یعقوب ہے، ان کے باپ بھی وہ بھی نبی ہیں، نام اسحاق ہے، ان کے باپ بھی نبی ہیں اور نام کیا ہے؟ ابراہیم ہے۔ لیکن رب نے یعقوب علیہ السلام کے 12 بیٹوں میں سے نبوت کس کو دی؟ اگر چاہتوں سے ملتی تو بڑے کو مل جاتی، اس سے چھوٹے کو ملتی۔ یہ 10 لوگ جو مل کے یوسف علیہ السلام کو کنویں میں پھینکنے گرانے کے لیے یا مارنے کے لیے آئے تھے، اگر یہ چاہتوں سے، پیسے سے، قوت سے، طاقت سے، مرضیوں سے ملتی، ان میں سے کسی کو ملی ہوتی، لیکن رب نے عطا کس کو کی؟ یوسف علیہ السلام کو۔
حضرات رب جس کو چاہتے ہیں نبوت کا تاج اس کے سر پہ رکھتے ہیں، یہ اللہ کے فیصلے ہوتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کی دوسری لڑی سیدنا اسماعیل علیہ السلام میں سے بے شمار سردار آئے، کسی بھی سردار کے سر پہ اللہ نے نبوت کا تاج نہیں رکھا۔ عبد المطلب جیسی ہستی ہے، عبداللہ جیسے سردار ہیں، اللہ تعالیٰ نے نبوت کا جب تاج رکھا ہے تو چن کے عبداللہ کے در یتیم پر، جو اس دنیا میں جب تشریف لائے تو باپ جا چکا، اور رب کہتے ہیں الم یجد کا یتیمن فآوا، اے مکہ کے یتیم، کیا تیری یتیمی کو سہارے دے کے تیرے رب نے راج دلارا بنا کے پوری زمینوں سے بلند کر کے آسمانوں سے ماورا لے جا کر کے سدرۃ المنتہا کی انتہاؤں کو کراس کروا کے جس طرح اسراء کا عہدہ آپ کو دیا ہے اور معراج کا تاج آپ کو دیا ہے، یہ تیرے رب کا فیصلہ ہے کہ اس نے تجھے نبی بنایا ہے۔ هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق، یہ اللہ کا فیصلہ ہے۔ تو اس لیے اگر کوئی بندہ اٹھ کے آپ کو کہے کہ جناب میں نبی ہوں، تو صرف یہ دیکھ لیجئے کسبی ہے۔ کیا معنی کسبی کا؟ محنت کر کے، کسب کر کے، پڑھ کے، کیونکہ جو بھی نبی ہوگا اللہ تعالیٰ اپنے نبی کو اپنے فضل سے سکھاتے ہیں۔ میں اور آپ قلم سے، اور وقت کے پیمبر کو پہلی وحی آئی اقرا بسم ربک الذی خلق خلق الانسان من علق اقرا وربک الاکرم الذی علم بالقلم علم الانسان ما لم یعلم۔ یہ پیغمبر کو کرم سے پڑھایا جاتا ہے اور تکریم دی جاتی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا رب نے مکے میں کوئی استاذ نہیں رکھا، کوئی استاذ نہیں، کسی اسکول میں نہیں پڑھے، کہیں جا کے تختی نہیں لکھی، کہیں جا کے قلم نہیں پکڑا، کہیں جا کے تحریر وہ جو ہے کسی سے سیکھی نہیں۔ اللہ تعالیٰ نے القاء فرمایا اور نبوت کا تاج سر پہ رکھا۔ مگر دوسری طرف جس شخص کی وجہ سے ہمیں یہ کانفرنس رکھنی پڑ رہی ہے، وہ شخص کون ہے؟ کہیں 2 جماعتیں کسی کے پاس پڑھتا ہے، کہیں کسی کے پاس پڑھتا ہے، کوئی کان پکڑواتا ہے، کوئی سزا دیتا ہے، پڑھ لکھ کے چند مشاروں کے لیے کہیں سیالکوٹ میں منشی لگتا ہے، حالات نامساعد ہیں، ساتھ نہیں دیتے، وہاں سے بھاگتا ہے، کسی مولوی کا روپ دھارتا ہے، پھر عالم بنتا ہے، پھر خطبے اور دعوت کی طرف، پھر مباحثوں کی طرف، پھر مناظروں کی طرف، پھر آگے بڑھتے بڑھتے دیکھا کہ اعزاز ملتا جا رہا ہے۔ کبھی وہ مہدی ہونے کا دعویٰ کرتا ہے، کبھی مصلح ہونے کا دعویٰ کرتا ہے، کہیں مسیح موعود بنتا ہے، اور کہیں نبوت کا تاج سر پہ رکھنے کی کوشش کرتا ہے۔ تو ان مرحلوں کے ساتھ نبوتیں نہیں ملا کرتی، جھوٹا ہونے کے لیے اتنا ہی کافی ہے۔ لیکن خیر، آج کے اس دور میں، جبکہ اسی مہینے میں ماہ ستمبر میں اللہ نے امت مسلمہ کو یہ اعزاز بخشا کہ جب سرخیل اہل حدیث نے اللہ جزا دے اٹھ کر کے شہر لاہور سے امرتسر تلک، وہاں سے جا کے قریب قادیان تلک، اس بندے کے جتنے بھی سوچیں تھیں، فکریں تھیں، تحریریں تھیں، تقریریں تھیں، باتیں تھیں، گفتگو تھی، انہوں نے اٹھ کے یہ سارے عقیدے لکھے، ایک ایک نقطہ لکھا، سمجھنے اور سننے کی بات ہے، اور اسے لے کر کے کہاں گئے؟ شیخ الکل محدث زمان شیخ نذیر حسین دہلوی کے پاس، اور جا کر کے کہا کہ محترم، آپ کی مہر چلتی ہے، سکہ چلتا ہے، اللہ نے علم و فضل سے نوازا ہے، ذرا یہ بتائیے کہ جس بندے کے یہ عقیدے ہوں، وہ مناظر بھی ہو، وہ محقق بھی کہلائے، وہ بہت بڑا مباحث بھی ہو، وہ مفتی بھی بنے، وہ منبر و محراب پہ بھی چڑھے،
اور گفتگو کا ملکہ بھی رکھتا ہو، پھر جو ہے وہ مناظروں کی صفیں وہ بھی ادھر سے ادھر کرتا ہو، اور لوگوں کو دلیل کی مار بھی دیتا ہو، لیکن عقیدہ یہ رکھتا ہو، اس عقیدے کی بنیاد پہ ذرا فیصلہ دیجئے کہ اس بندے کے بارے میں رائے کیا ہے، کیا یہ مسلمان ہے، کیا یہ مسلمانوں والا عقیدہ رکھتا ہے؟ حضرات وہ کیا تھا؟ شیخ نذیر حسین دہلوی نے یہ سارا پڑھا، اس پہ لکھا اگر کوئی شخص ان عقائد کا حامل ہے، قائل ہے، مائل ہے، اور ان سے توبہ نہیں کرتا، رجوع نہیں کرتا، تو یہ بندہ دائرہ اسلام سے خارج ہے، مرتد ہے اور کافر ہے۔ اچھا بھائیو، یہ بات ایک آدمی کی نہیں تھی، اس پوری تحریر کو لے کے، خط کو لے کے، فتوے کو لے کے، میرے پاس اس وقت نہیں، موجودہ پاکستان کا صوبہ پنجاب، اسی طرح خیبر پختونخوا، یہ ہزارہ کے علاقے، پہاڑی علاقے، اسی طرح کشمیر، یہ ہمارا موجودہ اس وقت کا ہندوستان، چپا چپا پھر کے، شہر شہر جا کے، جہاں آج فلائٹوں کے ذریعے جانا مشکل، لمبے سفر کر کے اس ہستی نے، اللہ جزا دے، ایک نہیں، دو نہیں، 200 بڑے بڑے مدارس، بڑی بڑی خانقاہیں، بڑے بڑے ادارے، اسکول اور کالجز، بڑی بڑی یونیورسٹیاں، وہاں کے شیوخ الحدیث، وہاں کے بڑے بڑے مفتی، جتنے بڑے بڑے علامہ اور جن کے فتوے چلتے تھے، ان کے سامنے یہ تحریریں رکھی، دستک دی اور ان کو جگایا، اور جگا کر کے پوچھا اگر اس عقیدے کا کوئی حامل اور عامل ہو، قائل اور مائل ہو، تو اس کے بارے میں اپنی رائے دیجئے۔ اللہ جزا دے اہل الحدیث کو، اللہ جزا دے اہل السنہ والجماعہ کو، اللہ جزا دے اس وقت کی دیوبندی تنظیموں، اساتذہ، علماء، مساجد اور مدارس کو، اس وقت کے بریلوی مکتبہ فکر کو، ان لوگوں نے اٹھ کر کے جا کے جب اس تحریر کو دیکھا اور پڑھا تو بالاتفاق لکھا کہ جس کا بھی یہ عقیدہ ہے وہ عقیدہ ختم نبوت کا منکر بھی ہے، مرتد بھی ہے اور کافر بھی ہے۔ اور حضرات، یہ تحریر میں جب مضبوطی آئی، تحریک اٹھی، ضد بڑھی، اناد بڑھا، جو پیچھے سے اس کو چلا رہا تھا، وہ جس کے آج پاکستان نے 12 کو سوگ منائے ہیں نا، یہی ملکہ، اور اس کے پیشوا یہ برطانیہ، یہ انگلینڈ کے جس نے پوری دنیا پہ حکومت کر کے گھاٹ گھاٹ کا پانی پی کے، پٹواری بن کے، بندر کانٹ چھانٹ کر کے، کہیں ہمیں کشمیر پہ لڑا کے، کسی دوسری جگہ پہ دوسرے کو، تیسرے کو لڑا کے، آج سمٹ کے واپس لوٹا، ان لوگوں کی پشت پناہی جاری رہی۔ انگریز نے اپنے بریف کیس بھر بھر کے بھیجے، اور اندر جیسے آج کہتے ہو نا فلاں صحافی جو ہے وہ لفافی ہے، تو یہ چیزیں لے لے کر کے تحریریں لکھتا رہا، کبھی اللہ کے خلاف، کبھی توحید کے خلاف، کبھی سنت کے خلاف، کبھی قرآن کے خلاف، کبھی حدیث کے خلاف۔ پتہ ہے اسے کافر اور مرتد کیوں کہا گیا؟ حتیٰ کہ یہ تحریک آئین پاکستان کا حصہ بنی۔ اور یاد رہے کہ یہ مرزائی، ختم نبوت کے منکر، یہ دینی طور پہ بھی کافر ہیں اور آئینی طور پہ بھی کافر ہیں۔ دینی طور پہ کیوں؟ بالاتفاق ساری جماعتیں پوری دنیا میں اس بات پہ متحد ہیں کہ جو بندہ اس طرح کا دعویٰ کرے اور کسی قادیانی کے گھر پیدا ہو تو کافر ہے، اور اگر مسلمان ہو اس طرف چلا جائے تو مرتد ہے۔ اور آئین پاکستان نے صرف جذباتی نہیں بلکہ ساری جماعتوں نے مل کے، سارے گروہوں نے مل کے، سارے سیاستدانوں نے مل کے، عدالت کے اندر ہی نہیں، سارے ججز نے مل کے، وکلاء نے مل کے موقع دیا کہ جناب تشریف لائیے، اگر یہ آپ کے عقائد نہیں ہیں تو کتابوں سے نکالیے، اگر آپ کی یہ سوچ نہیں ہے تو ان فکروں کو نکالیے، اگر یہ آپ کا عقیدہ نہیں ہے تو اپنی لائبریریوں سے نکالیے، اگر آپ کہتے ہیں کہ نہیں 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 ہمارے خلاف پراپوگنڈا ہے اور ہمارے بڑے یا وڈیرے نے نہیں کہا تو اس کی تردید کیجئے۔ پارلیمنٹ کے اندر مہینوں کے بحث اور مباحثے، اور وکیل
وکیل صفائی کے طور پہ موقع دینے کے باوجود بھی جب ان سے کچھ نہیں بن پایا اور علل اعلان جھوٹے ثابت ہوئے تو تب پاکستان کے آئین میں لکھا گیا کہ یہ مرزائی، قادیانی، لاہوری یا ربوی جو بھی ان عقائد کا حامل ہے وہ دائرہ اسلام سے خارج ہے، مرتد ہے، کافر ہے، مسلمان نہیں ہے۔ حضرات یہ کیوں کہنا پڑا؟ بڑے سارے آج لوگ شکوہ کرتے ہیں، میرے محلے کے اندر آپ جہاں رہتے ہیں بڑے سارے لوگ ملیں گے میڈیا کو سن کے کہ جناب ان کا قصور کیا ہے، تمہارا آپس میں بھی تو اختلاف ہوتا ہی ہے۔ دیوبندیوں کا تھوڑا اختلاف ہے بریلویوں سے، حیاتی کا مماتی سے، تھوڑا اختلاف ہے شیعہ کے مسالک کا آپس میں، تھوڑا اختلاف ہے بریلویوں کے کتنے سارے آگے گروہ ہیں، اہل الحدیث کا تھوڑا اختلاف ہے، بے شمار اختلاف ہے۔ تم آپس میں اگر اختلاف کرو پھر بھی مسلمان کہلاؤ، ہمارا تمہارا تو اختلاف اتنا لمبا ہے ہی نہیں۔ تم بھی ایک رب کو مانو، ہم بھی ایک رب کو مانیں، تم اللہ کے نبی کو نبی مانو، ہم بھی نبی مانیں، تم بھی جبریل کو فرشتہ مانو، ہم بھی مانیں، تم بھی کتابوں کو مانو، ہم بھی مانیں، تم بھی قرآن کو مانو، ہم بھی مانیں، حدیث کو تم بھی مانو، ہم بھی مانیں، اہل بیت کو تم بھی تسلیم کرتے ہو، ہم بھی کرتے ہیں، اسی طرح نبی کے صحابہ کو تم بھی مانو، ہم بھی مانیں، قبلہ تمہارا بھی وہی، ہمارا بھی وہی۔ جب قبلہ ایک ہے، رب ایک ہے، رسول ایک ہے، کتاب ایک ہے، نماز ایک ہے، ہمارا سجدہ ایک ہے، قیام رکوع ایک ہے، اسی طرح زکوٰۃ، روزہ، حج، زکوٰۃ، معاملات ایک ہیں۔ صرف قرآن مجید کی ایک سورت کی ایک آیت نمبر 40، وہ بھی سورۃ الاحزاب کی، اس کی پوری آیت پہ نہیں، ایک ٹکڑے پہ اختلاف ہے، تو ہم کافر کیسے ہیں؟ یہ بات سن کے میڈیا بھی روتا ہے، عام آدمی بھی پریشان ہو جاتا ہے کہ یار مسئلہ کیا ہے؟ ہم اتنے مسلکوں والے بھی تو رہتے ہیں، لمبا چوڑا اختلاف رکھتے ہیں، پھر بھی مسلمان گنتے ہیں ایک دوسرے کو، ان کو کیوں کافر کہہ دیا گیا ہے؟ زیادتی ہوئی ہے۔ آئیے آئین پاکستان میں، پارلیمنٹ میں ہمارے جتنے بھی قانون نافذ کرنے والے ادارے، بنانے والے ادارے، انہوں نے بلا وجہ نہیں لکھا، پورا موقع دیا کہ صفائی دیجئے۔ سب سے پہلے توجہ رکھیے گا، سب سے پہلے ختم نبوت کا پہلا تقاضا یہ ہے کہ آپ کے پاس کلمہ توحید ہونا چاہیے۔ کلمہ توحید، کلمہ رسالت۔ کیا ہے کلمہ توحید؟ اشہد اللہ الہ الا اللہ، اشہد اللہ الہ الا اللہ۔ جتنے بھی مسالک کے لوگ بیٹھے ہو، سینکڑوں اختلاف ہوں گے، لیکن اس ٹکڑے پہ کوئی اختلاف نہیں کہ ہمارا خالق، ہمارا رازق، ہمارا مالک اکیلا اللہ ہے، وحدہ لا شریک ہے۔ اکیلا اللہ ہے، وحدہ لا شریک ہے، عرش پہ مستوی ہے، الرحمن علی العرش استوی۔ پوری دنیا میں چپے چپے اس کی محتاج، اس کی بناوٹ، اس کی تقدیر، اس کی قدرت، سب کچھ اس کا ہے۔ لہو ما فی السماوات و ما فی الارض۔ اور اس سے مراد کوئی انسان نہیں ہے۔ توحید سے مراد کیا ہے؟ اکیلا اللہ۔ لیکن جناب مرزا اور اس کے ماننے والوں کا اللہ کون ہے؟ آپ کو بڑا کہیں گے جی ہم اس اللہ کو مانتے ہیں، نہیں، اوپر لکھا ہوا اللہ ہے، اس کے نیچے کچھ اور ہے۔ جناب کی 33 تحریریں ایسی ہیں کہ جو اللہ کے بارے میں مسلمانوں کے عقیدے سے ہٹی ہوئی، مگر چھوٹی موٹی ایک دو مثالیں دینا چاہتا ہوں کہ اللہ کی تمثیل ہمارے عقیدے میں کوئی نہیں، لیس کمثلہ شیء، مگر وہ مثال دیتے ہیں کہ اللہ تیندوے جیسے، جس کی جو ہے وہ مختلف شاخیں باہیں ادھر سے ادھر وہاں تک کائنات کو لیے ہوئے۔ اور پھر آگے بڑھ کے اللہ کا شکر ہے کہ ہمارا رب سوتا نہیں ہے، اونگ نہیں آتی، لا تاخذہ سنۃ ولا نوم۔ لیکن مرزائیوں کا رب سوتا بھی ہے، جاگتا بھی ہے۔ اب آئیے گا ذرا بات سمجھنے کی کوشش کیجئے گا کہ سوتا بھی ہے، جاگتا بھی ہے۔ ہمارا رب بھولتا نہیں، ان کا رب بھولتا بھی ہے، اسے باتیں کبھی یاد بھی آ جاتی ہیں۔ اور یاد رہے ہمارے رب کی نہ بیوی ہے، نہ اولاد ہے، نہ ماں باپ ہے۔ قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد۔ تیرے رب کی بیوی، بچے نہیں ہیں، ماں باپ نہیں ہیں،
مگر ادھر کیا ہے، کہتا ہے کہ ہمارے جو رب ہیں نا، انہوں نے مجھے خود یہ کہا ہے کہ انت من مائنا، لیکن اس سے پہلے سنیے، مرزائیوں کا رب جمع کرتا ہے، اور بیوی کون ہے؟ مرزا عورت کی شکل دھار لیتا ہے، خود کو رب کی بیوی محسوس کرتا ہے، اور اللہ تعالیٰ اس سے اپنی قوت جمع جو ہے وہ دکھاتے ہیں۔ پھر یہ حاملہ ہو جاتی ہے ماشاءاللہ مرزا قادیانی، اور اس کے پیٹ میں سے جو بچہ جنم لیتا ہے وہ اللہ کا بیٹا ہے، وہ اللہ کا بیٹا ہے۔ انت من مائنا، اور خود اللہ مخاطب ہو کے کہتے ہیں مرزا وہ بھی تو ہے، جنم دینے والا بھی مرزا، پیدا ہونے والا وہ بھی مرزا، لیکن کس کا بیٹا؟ انت من مائنا، تو ہمارے پانی سے ہے۔ اگر یہ باتیں غلط تھیں تو عبارتیں نکال دی جاتی۔ یہ ہے توحید لا الہ الا اللہ۔ پھر آگے کہا جاتا ہے کہ یہ رب جس کا یہ سب کچھ ہے، یہ اسی کو نبی بناتا ہے اور قادیان میں اترتا ہے۔ جو مرزا لکھتا ہے اس پہ رب لال سیاہی سے اور کبھی نیلی سیاہی سے سائن کر جاتا ہے، 2 پین رکھے ہوئے تھے، اور کچھ لکھتا اور پھر کہتا جی رات کو رب آیا تھا سائن کر گیا ہے، قادیان میں اترا ہے، اور یہ وہی ہے۔ پھر اس کے بعد یہاں تک پہلے بیوی، پھر کیا بیٹا، اور پھر رب کا عرش بنتا ہے، اپنی تحریروں میں، اور پھر ایک وقت آتا ہے کہ خود رب بن جاتا ہے، خود رب بنتا ہے۔ حضرات اللہ کا شکر ہے ہمارے کسی بھی مسلمان نے اپنے رب کے بارے میں یہ تصور رکھا ہی نہیں، کبھی سوچا ہی نہیں۔ تو یہ وہ سبب تھا جس وجہ سے ان کو منکر، کافر اور مرتد قرار دیا گیا، جس کا ان کے پاس جواب کوئی نہیں تھا۔ دوسری چیز، جب یہ کلمہ پڑھ کے آپ کو کہے، کئی مرزائی ملتے ہیں بیچارے رٹے رٹائے جملے یاد کیے ہوتے ہیں، وہ جی تسی سانو کی کہندے ہو؟ اس کیا جی اسی تو کچھ نہیں کیا، جو تھوڑے وڈیاں نے کیا وہی کیا ہے۔ وہ نہیں جی اسی تو مسلمان ہاں، آپ ہمیں کافر بناتے ہیں، آپ کے نبی تو کافروں کو مسلمان بنانے آتے تھے۔ ہم نے کہا کوئی شک نہیں۔ کہنے لگے جی دیکھیے مسلمان ہونے کے لیے کیا چیز ہے پہلی شرط؟ ہم نے کہا جی کلمہ۔ کہندے جی آپ دیکھو اشہد اللہ الہ الا اللہ و اشہد ان محمد رسول اللہ، مسلمان ہو گئے۔ تو یاد رہے کہ یہ اشہد اللہ الہ الا اللہ میں جیسے اس اللہ کو اللہ نہیں بلکہ مرزا کو اپنا رب مان رہے ہوتے ہیں، ایسے محمد الرسول اللہ میں محمد سے مراد وہ محمد بن عبداللہ، آمنہ کے لال مراد نہیں، بلکہ اس سے مراد بھی یہ اپنا مرزا لیتے ہیں۔ خود لکھا ہے، ہمیں کسی نئے کلمے کی ضرورت نہیں۔ جوانوں یہ صرف یوتھ فورس کی ذمہ داری نہیں ہے، یہ صرف مرکزی جمعیت کی ذمہ داری نہیں ہے، یہ صرف اہل الحدیث کی ذمہ داری نہیں ہے، یہ صرف اہل السنہ والجماعہ کی ذمہ داری نہیں ہے، یہ صرف جو ہے دیوبندیوں اور بریلویوں کی ذمہ داری نہیں ہے، یہ صرف علماء کی اور مفتیوں کی ذمہ داری نہیں ہے۔ بچہ جب تک محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت کا پہرے دار نہیں بنے گا، ایک جوان بزرگ مرد عورت نہیں بنے گا، اللہ کے سامنے کچھ حساب بھی دینا ہے۔ ہماری کوئی عزت پہ حرف لائے، کوئی صرف بیٹی کا آ کے دعویٰ کرے نا جی تمہاری بیٹی کا میں گھر والا ہوں یا داماد ہوں، اللہ کی قسم رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں محلے گلی میں کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے، کہاں سے آ گیا یہ۔ لیکن نبوت جیسی ہستی، نبوت جیسا عہدہ، اور اس پہ آ کر کے کوئی دعویٰ کرے کہ نہیں محمد سے مراد یہ ہے، تو حاشا وکلا ساری دنیا میں مل کے آ جائے میرے محبوب کے جوتے کی خاک کے برابر نہیں ہو سکتی، تو محمد کہاں ہوگا؟ کلمے کے اندر ہمارا ان کا اختلاف، اور یہ ہم نے نہیں لکھا، پہل انہوں نے کی ہے کہ ہمارا مسلمانوں سے اختلاف صرف نماز روزے حج زکوٰۃ چند موٹی موٹی چیزوں یا مسیح موعود میں نہیں ہے، بلکہ ایک ایک جزی کے اندر ہمارا مسلمانوں سے اختلاف ہے۔ آپ کو پتہ ہونا چاہیے وہ اختلاف کیا ہے۔ دوسری چیز سب سے اہم ہمارے نزدیک شریعت ہے، اور شریعت وحی کا نام ہے۔ تھک گئے جائے میرے خیال میں مجھے بھی کوئی 5-10 شعر پڑھنے چاہیے تاکہ آپ جھومیں۔ نہیں نعرہ نہیں، میں کچھ اور کہنا چاہ رہا ہوں۔ جو پڑھنے والا سبق ہے نا،
جس پہ آپ نے ڈٹ کے جم کے، ہمارے اہل الحدیث ہوتے ہی وہ تھے جو جہاں کھڑے ہوتے تھے ایک فرد بھی بتاتا تھا کہ میں ہوں، بستیوں کی بستیاں، علاقوں کے علاقے. لیکن آج کوئی بات کر لے تو ہم فوری گھبرا جاتے ہیں. ویسے تو بزرگ کہتے ہیں نا کہ گھبرانا نہیں، لیکن یہ بات یاد رکھیے کہ واقعتاً گھبرائے وہ جس کو کوئی اور پریشانی ہو. جہاں دلیل ہے دلیل کے ساتھ جینا سیکھیے. کہیے جناب آئیے بسم اللہ پڑھیے، لائیے اپنی اصل کتابیں پڑھیے، کبھی دیکھیے، کبھی وہی آؤ آدم علیہ السلام سے لے کے ایک جملہ سیکھو. محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تلک وہی لے کے کون آیا؟ میری ویسے عادت نہیں بلان دی، میں چارجنگ ختم ہوندی ہے، بلاؤن دا فائدہ کوئی نہیں، چپ کر کے سبق سناؤ، اگے ٹرو. لیکن اتنا تو پتہ ہے، بچے نے پڑھا ہے کہ سب نبیوں پہ وحی جو لے کے آئے اس فرشتے کا نام ہے جبریل امین. جبریل نازل بہ الروح الامین. انہاں بیچاریاں نوں کتے پوچھ لو نا کہ تواڈے نبی دے اوتے وحی کون لیاندا سی؟ پہلے چپ کر جان گے، پھر تھوڑا ساہ کٹن گے، پھر گل سجے کھبے کھڑن گے. کہو نہیں یار پہلے دس. جی انہوں سمجھ نہ آوے تو پھر ایک لفظ یاد رکھیو، ٹیچی. یہ نا نام بدلا گیا ہے، تھوڑا زبر زیر کا فرق ہے. پہلے نا ٹیچی کیس بناتے تھے، ٹیچی کیس یاد ہے؟ بڑے خوبصورت بنے ہوتے تھے، ان میں نوٹ شوٹ کپڑے شپڑے. جاتے ہوئے باپ بیٹی کو دیتا تھا، وہ جہیز میں رکھتی تھی، بیٹی چ وکھرا ہی رنگ برنگا رکھیا، یہ میری ابے بشتے دی نشانی ہے. یہ اٹیچی کیس بھرا ہوا جو آتا تھا برطانیہ سے، جو لے کر کے آتا تھا اور حضرت جی کو پکڑاتا تھا نا، وہی ٹیچی فرشتہ تھا، اور اس کے اندر لکھا ہوتا تھا ان کے بدلے کرنا کیا ہے اور کہنا کیا ہے. یہ تھا ٹیچی، تاکہ لوگوں کو پتہ نہ چلے کہ ٹیچی کیس کیا ہے. یہ ٹیچی فرشتہ. اب جب تمہاری شریعت کا لانے والا ہی وہ نہیں جو سارے نبیوں پہ اترنے والا ہے، اور رب نے کہا جو جبریل کا دشمن، پھر اس کا یار کون ہے؟ پھر اس کا یار کون؟ اللہ کی بھی دشمنی، فرشتوں کی بھی دشمنی، لوگوں کی بھی دشمنی. لوگوں ہماری تیسری چیز سارے مسلک بالاتفاق مانتے ہیں کہ ہماری شریعت کا اصل جو نصاب ہے وہ رب کی کتاب ہے. کیا ہے؟ نام کیا ہے؟ قرآن مجید. بچے کو پتا ہے، ہم پڑھتے ہیں قرآن مجید. پارے ہیں 30، سورتیں ہیں 114، 86 مکی اور باقی مدنی. اب ذرا میرے ساتھ جڑیے، یہ مکی اور مدنی صورتیں 114 صورتیں، 6236 آیتیں یا 6666 وقف، یہ سارے الحمد سے لے کے والناس تلک رب کا قرآن ہے کہ نہیں ہے؟ ہدایت مانتے ہو؟ جناب مرزا فرماتے ہیں کہ یہ جو مسلمانوں کا قرآن ہے جو محمد پہ اترا تھا، معاذ اللہ خشک ہو گیا ہے، اس میں کوئی ہدایت نہیں، اس میں کوئی کام کی چیز باقی نہیں، سب پرانا ہے، دقیانوسی ہے. اگر ہدایت لینی ہے تو مرزا قادیان پہ اتری ہوئی آیات پڑھیے. اس قرآن کا نام الکتاب المبین ہے، اس کے 20 پارے ہیں، جدی جدی اس کی آیتیں ہیں. لکھا جناب نے یہ، یا تو یہ تحریریں مٹا دو، یا جن کتابوں میں لکھا ہوا ہے ان کو آگ لگا دو، یا جو ہے ان کو چھپا لو کہیں. لیکن اگر چھپا نہیں سکتے، تحریریں بھی موجود، کتابیں بھی موجود، عبارتیں بھی موجود کہ محمد الرسول صلی اللہ علیہ وسلم پہ اترے ہوئے قرآن میں جو خاتم الکتب ہے، جو مہیمن ہے، جو اللہ سے مصدق ہے، تصدیق کرتی ہے پہلی کتابوں کی، لا ریب فیہ ہے، ھدی للمتقین ہے، الف لام میم ذالک الکتاب ہے. حضرات شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ھدی للناس وبینات من الھدی والفرقان ہے. اس کے بارے میں ان کا موقف ہے کہ یہ پڑھ کے کوئی ہدایت، کوئی سرور، کوئی مزہ، کوئی جو ہے وہ رستہ، کوئی منزل نہیں ملے گی. منزل لینی ہے تو مرزائی پہ اترے ہوئی کتاب مبین کو پڑھو. قرآن وہ اس کو کہتے ہیں. یہ ہے دھوکہ. حسین سانپ کے نقش و نگار خوب صحیح، لیکن نگاہ زہر پہ رکھ، خوشنما بدن نہ دے. جوانوں جاگو، بزرگوں آپ بھی. چوتھی چیز، پوری دنیا میں
میرے سارے مسالک کے جتنے مدارس ہیں، ہر مدرسے میں الحمدللہ حدیث کی کوئی نہ کوئی کتاب موجود ہوتی ہے نا؟ اگر نہیں تو کبھی وزٹ کرو، زیارت کیا کرو رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں کی، حدیثوں کی. کبھی مہینے میں، ہفتے میں ٹائم نکال کے کسی قریب کے مدرسے میں جا کے صحیح البخاری کی، صحیح مسلم کی، اسی طرح سنن ابی داود کی، جامع ترمذی کی، سنن النسائی کی، سنن ابن ماجہ کی، موطا امام مالک کی، مسند امام احمد بن حنبل کی، کتب احادیث کی سینکڑوں کتابیں، ان کی زیارت کیا کرو. ان کا زیارت بھی رب کی طرف سے ایک احسان ہے. اچھا، اگر آپ کو کسی جگہ ایک ورقہ ملے، اس ورق پہ حدیث لکھی ہوئی ہو، عربی میں ہو یا اردو میں، سچی بتانا، میری طرف توجہ کرو. میرے کسی بچے کو بھی ملے گی نا تو اللہ کی قسم اٹھائے گا. یہ تربیت ہے ہماری، اٹھائے گا. تربیت سے ہی بدلتا ہے قوموں کا مزاج، وگرنہ علم سے ابو جہل کی جہالت نہیں جاتی. بڑا پڑ گیا ہوگا لیکن فرق محسوس کیجئے. میرے پیغمبر کا امتی حدیث کا ایک ورق بھی ملے، اٹھائے گا، اللہ کی قسم منہ سے لگائے گا، آنکھوں پہ رکھے گا، سینے سے لگائے گا، گرنے نہیں دے گا، کہیں اونچی جگہ رکھے گا. حدیث کی کتاب ہو، فوری اٹھائے گا. لیکن اس نے کیا لکھا؟ کہا جتنی بھی حدیثیں ہیں اگر وہ قرآن کے موافق ہیں تو مانی جائیں گی. اور قرآن سے مراد کون سا قرآن ہے؟ تیرے میرے والا نہیں، وہ جو اس پہ اتراتا ہے. دھوکہ دے رہے ہیں. مت سمجھنا کہ جناب یہ وہی ہے. روح افزا جتنی کتنی بوتلیں بنی ہوئی، رنگ وہی رکھا گیا، لیبل مختلف، اندر ٹیسٹ وہ نہیں ہے. آ جائیے. کہا جو حدیث قرآن کے موافق نہیں ہوگی کہاں پھینکی جائے گی؟ ردی کی ٹوکری میں. او مسلمانوں، تمہارے نبی کی باتیں، گفتگو اور الفاظ وہ ردی کی ٹوکری میں پھینکے اور تم ان کی مشروبات اٹھا اٹھا کے فریجوں میں رکھ کے جزو جان بناؤ. گزارا ہی نہیں ہوتا اس کے بغیر. وہ جی کیا کریں، دوست ہے، مل بیٹھ کے کھانا نہیں کھا سکتے؟ کھا جتنا کھانا ہے، لیکن علم رکھ تیرے پیغمبر کی یہ باتیں پارلیمنٹ کے اندر آئین کا حصہ ایسے نہیں بن گئی. پوچھا گیا بتاؤ کیا ہے؟ اس سے بھی بڑھ کے ظالم نے لکھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثوں کی کتابوں کی مثال مداری کی پٹاری جیسی ہے. یارو بڑے ٹھنڈے نہیں ہو گئے ہم لوگ؟ بڑے ایزی نہیں فیل کر رہے؟ دین کوئی میٹر ہی نہیں رہا. تیرے میرے باپ کو کوئی مداری کہہ دے اور اس کی تحریروں کو مداری کی پٹاری کہہ دے، کسی رائٹر کی کتابوں کے بارے میں لکھ دینا تو اللہ کی قسم لوگ آگ لگا دیتے ہیں. ایک جملہ لکھا، صرف ایک جملہ عمران خان کے بارے میں، ٹویٹ آیا، پتہ نہیں کیا ہے کیسے ہے، آج پورا ٹرینڈ بنا ہوا ہے اس کے خلاف، تیرے نبی کے خلاف، زبان کے خلاف، جسے قرآن کہے وما ینطق عن الہوی ان ہوا الا وحی یوحی. میرے پیغمبر نے وحی سے ہٹ کے کبھی کچھ بولا ہی نہیں. مرضیاں نہیں ہوتی، مگر یہ کہے مداری کی پٹاری. اور مداری کی پٹاری میں ذرا دکھا دوں، شاید آپ دھوکے میں نہ رہے. فیصل آباد کسی جمعے والے دن چلے جائیے، جھنگ بازار میں آ جائیے، کسی اور بازار میں جہاں مداری ہو. ابھی اکیلا ہوتا ہے، اس نے کچھ چھاپے رکھے ہوتے ہیں، اس کے اوپر ہاٹ پاٹ ڈھکنے لگے ہوتے ہیں، جس کو اس کی پٹاری کہتے ہیں، جس کے اندر سانپ ہے، ایک نیولا باندھا ہے. آغاز میں اس کے پاس ڈورو ہے اور اس کو وہ بجاتا ہے، ترڑ بڈے 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 بڈے. لوگ اکٹھے ہوتے ہیں، دائرے بنتے ہیں، بچے اکٹھے ہوتے ہیں، بٹھا لیتا ہے اور پھر کیا کہتا ہے کہ جناب توجہ رکھیے، آج سانپ اور نیولا لڑے گا. وہ لڑائی جو آپ نے کبھی نہیں دیکھی ہوگی. ہاں میں نے نہیں دیکھی، میں کوشش کروں گا. آنکھوں کے سامنے نیولا بندھا ہوا ہے اور پٹاری کے اندر سانپ ہے اور یہ کہہ رہا ہے لڑے گا. کرتے کرتے باتوں میں الجھا کر کے اس نے نہ سانپ لڑنے دیا نہ نیولا لڑنے دیا، مداری لوگوں کو لڑ گیا. اپنی دوا بیچ کے جیبوں سے پیسے نکال کے مجلس سمیٹ کے جاتا رہا. اور پھر جاتے ہوئے ہم نے کہا یار یہ ہاتھ بھگا گیا ہے. کیا نبی بھی ایسے تھے؟ معاذ اللہ. تیرے محبوب جیسی سچی ہستی جو ایک وعدہ کرے تو کئی دن کھڑی رہے، جو ایک بات کہے تو پوری کرے، جن کے لیے آسمان کے فرشتے اترے، سارے انبیاء پیچھے صفے باندھے، اور یہ آ کر کے کہے کہ وہ مداری کی پٹاری تھی.
اور تم کہو کہ حدیث وہ بھی مانتے نہیں مانتے، ان کے نزدیک حدیث وہ ہے جو مرزا کے منہ سے گندے جملے، حفوات اور کلمات نکلے، وہ ان کو حدیث کہتے ہیں، تیرے محبوب کی زبان سے نکلی ہوئی بات کو حدیث نہیں مانتے۔ آگے چلیے، سارے مسالک مل کے اللہ کا شکر ہے اس بات پہ متفق ہیں، توجہ، اس بات پہ متفق ہیں کیا؟ کہ ہم سارے نبی کی اہل بیت کو دل سے احترام دیتے ہیں۔ مجھے کوئی مسلمان نہیں ملا جو نبی کے اہل بیت سے پیار نہ کرتا ہو۔ باقی خاص فرقہ مشہور کر دے، دوسروں کو یزیدی کہہ لینا بڑا آسان ہوتا ہے، لیکن یہ بات ذہن میں رہے، مجھے ایک بھی شخص روئے زمین پہ نہیں ملا جو نبی کے اہل بیت کے بارے میں نفرت رکھتا ہو، سوائے ان بدبختوں کے کہ جنہوں نے اہل بیت کا نام تو استعمال کیا ہے مگر حقیقت میں ان سے دشمنیاں دکھائی ہیں۔ لیکن اللہ کا شکر پھر بھی اکٹھے، بس بیٹا چپ کر دے، فرنٹ پہ بیٹھے ہیں، اللہ تعالیٰ کا یہ فیصلہ، اہل بیت ایک ایک ہستی کا احترام کرتے ہو کہ نہیں؟ نام لیتے ہوئے اللہ کی قسم پلکیں جھک جاتی ہیں ہماری کہ نبی کا گھرانہ۔ لیکن یہ صرف دو مثالیں دینا چاہتا ہوں۔ سیدہ فاطمہ، اللہ اکبر، میرے نبی کی بڑی پیاری بیٹی، حسنین کی اماں جان، حیدر کرار کی اہلیہ، جنتی عورتوں کی سردار، جن کے وجود کو دنیا میں دیکھنا تو درکنار، ان کے جنازے میں جاتے ہوئے بھی کوئی ان کے وجود کو نہیں دیکھ پایا، اس قدر باپرت، چارپائی اٹھائی گئی، اللہ اکبر۔ لیکن یہ بدنام زمانہ کہتا ہے کہ سیدہ فاطمہ نے مجھے اپنی ران پہ کشفی حالت میں، نبی کی بیٹی کی ران ہے اور وہ کھلی ہوئی ہے، وہاں میرا سر رکھا اور مجھے دکھایا کہ میں کہاں سے ہوں، اس طرح کے گھٹیا جملے بول کے پھر عزت سمیٹے اور کہے میں اہل بیت سے پیار کرتا ہوں، اور اس سے بھی گری ہوئی بات، اس بد نصیب کے وجود کے اوپر سلوکہ ہوتا تھا۔ سلوکہ کیا ہے؟ جو قمیض سے نیچے ہم پہنتے، پتہ نہیں آپ لوگ اس کو دیکھا کہ نہیں، ہمارے بزرگ پہنتے تھے، کتنے سارے اس کے کھیسے، جیبیں، ادھر کٹ ادھر کٹ، تو یہ گریبان کہتی اس کو اس لیے ہے کہ یہ کھلا ہوا ہوتا ہے، کٹ لگا ہوتا ہے۔ اب اس نے کیا کیا ہوتا؟ سر سے لے کے پاؤں تک بیمار تھا، اپنی کتابوں میں لکھا ہے، مرزا کا میڈیکل سرٹیفکیٹ کبھی کلیئر نہیں آیا۔ حالت کیا تھی؟ اس کو ذرا پکڑے میرے پاس، ادھر آپ اٹھ اٹھ، شاباش اٹھ جا نا، اٹھ کے آؤ، اس کو لے کے آؤ، کیڑیاں دے باہر، تیری جان نو سکون ہی نہیں ہے۔ جی ہم بات کر رہے تھے کہ اس بد نصیب نے، حالت کیا تھی؟ دو پرابلمز تھی، بیماری کسی کو بھی لگ سکتی ہے، اللہ تعالیٰ معاف کرے، ہم نہیں کہتے، لیکن پہلی پرابلم یہ سی کہ موتر نہیں سی رکتا، سلاسل بول، قطرے گرتے رہتے تھے لگاتار، اللہ کسی دشمن کو بھی یہ بیماری نہ لگائے۔ یہ دلی آخری حال اس ویلے کی سی کہ وٹے رکھدا سی نا جیب چ، وٹوانی، اور دوسری پرابلم یہ تھی کہ شوگر لو ہو جاتی تھی، اللہ تعالیٰ کسی دشمن کو بھی یہ تکلیف نہ دے۔ شوگر لو ہوتی تو جیب چ گڑ رکھیا ہوتا سی۔ تیسری پرابلم یہ سی کہ ذہنی طور تے بھلن دا بھی سی آتی، اپنی کتابوں میں، کسی غیر کی نہیں لکھی ہوئی، اپنی سیرت مہدی، اپنوں کے ہاتھوں سے بھول جاندہ سی بیچارہ۔ حکیم بھی سپیشل رکھیا سی، لیکن اس دے باوجود بھی حالات اداں دے سی، کنے سارے وٹے ادھر تے کنے سارا گوڑ ادھر، تے ادھروں دماغ کم نہیں سی کردا، سلاسل بہت قطرے گر رہے ہیں، تو جلدی نال گوڑ کڈنا تے وٹوانی کر لینی، پھر یہ یاد نہ رہنا کدھر پاؤنا ہے، ادھر کے ادھر، پھر شوگر لو ہونی تو وہی کٹ کے کھا لینی۔ یہ تو حالت تھی۔ آگے سنیے، اللہ نبی کو طب حیم و میتا، زندگی بھی پاکیزہ دیتے ہیں، موت بھی پاکیزہ دیتے ہیں، دونوں حالتوں میں پاکیزہ، مگر ادھر ایسے ہی نہیں ختم نبوت رکھا ہم نے، یہ عنوان ایسے ہی نہیں سجایا گیا۔ اب میرے نبی کے امتیوں جاگ کے سنو، کیا کہتا ہے؟
کہتا ہے کہ ایک حسین تو کیا، میں اپنے گریبان میں ایسے سینکڑوں حسین لیے پھرتا ہوں، اور گریبان میں ڈالا ہوا کیا تھا؟ یہ وٹے شٹے۔ یہ عزت دے رہا ہے نبی کے نواسے کو، سیدنا حسین کو۔ اور پھر صحابہ ہماری آنکھوں کے تارے، ابھی آپ نے سارے کے سارے ان کے بارے میں اپنا موقف سنا، لیکن یاد رکھیے اللہ کی قسم، اس نے ظالم نے کہا ان لوگوں نے ہم صحابہ کو مانتے ہیں، لیکن نہیں مانتے، واقعی نہیں مانتے۔ ان کے نزدیک صحابہ وہ ہیں جنہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کفر کیا ہو، مرتد ہوئے ہوں، اور جا کے مرزا کو جو ہے وہ حالت ایمان میں اس پہ ایمان لا کے اس کو دیکھا ہو اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کفر کیا ہو۔ حالانکہ ہمارے نزدیک صحابہ وہ ہیں جنہوں نے حالت ایمان میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات کی ہو اور اسی پہ ان کی وفات ہوئی ہو۔ لہٰذا ان صحابہ سے مراد صدیق اکبر نہیں ہے، جناب عمر فاروق نہیں ہے، عثمان ذی النورین نہیں ہے، حیدر کرار نہیں ہے، عشرہ مبشرہ نہیں ہے، 1.25 لاکھ صحابہ نہیں ہیں، بلکہ وہ بد نصیب لوگ ہیں جو پیغمبر کے امتیوں سے ارتداد کر کے اس طرف گئے اور اس کے اوپر جا کر کے ایمان لے کر کے آئے۔ اب مجھے بتائیے کہ پارلیمنٹ کیا کرے، آئین کیا کرے، جب کسی چیز کو مسلمانوں والی چیز رکھا ہی نہیں، ٹائٹل بھی ہمارے، اصطلاحیں بھی ہماری، نام بھی ہمارے، لیکن اندر کام اپنے اور پیکنگ مرضی کی، پیکنگ اپنی مرضی کی۔ اللہ اکبر۔ میں اس کے بعد تھوڑا سا نبوت کی طرف بھی آنا چاہتا ہوں۔ ہم آدم علیہ السلام سے لے کے عیسیٰ علیہ السلام اور محمد رسول اللہ علیہ وسلم تک سب نبیوں کو عزت دیتے ہیں۔ انہوں نے میرے خیال ویسے ہی کوئی مسئلہ ہے، انہیں پتہ نہیں کن ہے، نہیں کچھ نہیں کہو انہوں، بس نہ جی بیٹا ہوں چپ ہو جانی تک۔ جی حضرات، ہم بات کر رہے تھے نبی آخر الزمان سے لے کے جناب آدم تلک ہم سب انبیاء کی قدر کرتے ہیں کہ نہیں کرتے؟ میرے نبی کے خاکے بنائے گئے، مجسمے بنائے گئے، کارٹون بنائے گئے، لیکن قربان نہ جاؤں، اللہ دی قسم ساڈے کسی ان پڑھ نے لوما تے کام کرن والے نے بھی کدی عیسیٰ علیہ السلام دا نام پٹھا نہیں لیا کہ سائیاں نے ساڈے نبی نال اے کیتا تے اسی اے کہنا ہے۔ میں جنگلوں میں گیا، صحراؤں میں گیا، تھر تلک تھاریوں کو دیکھا اور چولستان کے چولیوں کو ملا۔ یقین کیجئے کسی نے بھی کسی نبی کا نام لیا تو ادب سے نظریں جھکا کے لیا۔ ہم ان پڑھ ہو کے بھی اتنے روادار، اتنے سمجھدار اور اتنے عقل مند اور ٹاپ 10 یونیورسٹیاں رکھنے والے وہ بڑے بڑے یورپ کے نمائندے اور کرندے اور خود کو با ادب، با حیا، با وقار کہنے والے جب بھی بولے تو میرے نبی کے خلاف بولے۔ جدو ادھروں ٹیچی کیس آیا ہوئے تھے، ادھروں پیسے آئے ہوں، تو پھر جڑی صورت حال ہوتی ہے پھر وہ کچھ ایسی ہوتی ہے کہ پھر کسی نبی کو معاف نہیں کیا جاتا۔ ایک دفعہ نا انہوں نے بریف کیس روک لیا، ہوتا ہے نا کبھی، تنخواہ نہیں ملی، باس کے ساتھ اچھے جملے تب کوئی بولے نا جب تنخواہ نہ ملے، پھر چس ہوندی ہے۔ ادو پتہ کی کہندا ہے؟ کہندا جی عیسیٰ علیہ السلام جڑے سی نا جی اے زانیاں دے بچے سی، ان کی اماں بھی بری تھیں، ان کی اماں بھی کوٹھے والی تھیں، ان کی اماں بھی کوٹھے والی تھی، 3 دادیاں اور 3 نانیاں جو تھیں وہ قصبی عورتیں تھیں، اور اماں کا تعلق یوسف ترکان سے تھا۔ جب بچہ 7 مہینے کا ہو گیا تو تب ان کا نکاح پڑھا دیا گیا۔ اللہ کی قسم کسی مسلمان کا یہ عقیدہ نہیں، یہ اپنی کتابوں سے نہیں نکالا انہوں نے، یہ ہے انبیاء کی شان۔ اور آگے چلیے تھوڑا سا، ایتھے جو محلے جان کے کوئی کہے جی نمبردار میں ہاں، نمبردار صاحب آئے نا علاقے دے؟ چلو نہیں آئے، ویسے میں اتھو ایک بھان نو چن کے نمبردار بنا داں، دوجے نو کونسلر، چیئرمین، اگے علاقے دا ایم پی، ایم این اے، سویرے گڈیاں نہ آ جان گیاں، چودھری خیر ہے کا اعلان کیتا ہی، یا کوئی وزیر اعلیٰ وزیر اعظم کا اعلان کر دے تو برا لگتا ہے پاجی۔ ہمارے شہر کی کرسی پہ جا کے کسی کا اعلان کر کے بیٹھ جائے جی میں ڈی سی ہوں، میں کمشنر ہوں، میں یہ ہوں، ساری گاڑیاں حرکت میں آ جائیں گی۔ یہ بیچارے دی عادت بھی کچھ ایک بچہ گھر چ ہوندا ہی ہے نا جی، ماں پیو سارے لئی کھلونے لے ہوندے نے، لیکن وہ اپنا پڑھ کے پھر باقیاں تے بھی مل ماردا، آ بھی میرا ہے تے آ بھی میرا ہے تے آ بھی میرا ہے تے آ بھی میرا ہے۔ اس نے آدم علیہ السلام سے لے کے محمد رسول اللہ علیہ وسلم تک کسی نبی کو نہیں چھوڑا جس کا نام نہ لیا ہو۔ آدم بھی میں، نوح بھی میں، موسیٰ بھی میں، عیسیٰ بھی میں، یوسف بھی میں، فلاں بھی میں، محمد بھی میں۔
اس بدبخت کو کیا پتا کہ ایک امتی کیا ساری امت کے لوگ اکٹھے ہو جائیں، پیغمبر کی شان کے برابر کون جائے گا؟ یہ خود میں کے دعوے کرے۔ اور آخری گزارش، تواڈے وزیر اعظم نو، سابقہ وزیر اعظم نو کسی نے ماڑا جہا ٹویٹ کیتا تے خنزیر لکھ دیتا، منن والے پٹ پینے، ٹرینڈ بنایا چاروں پاسے، معافی نہیں کیتا۔ بڑے بڑے مہذب جو کل آپ کو کہیں گے نا کہ جناب قادیانیاں نو مرزائیاں نو ایداں دی کوئی گل نہیں کرنی، ٹویٹ کر رہے ہیں، آج ٹرینڈ بنا ہوا ہے، یہ خنزیر نہیں، وہ خنزیر نہیں، ایسے ویسے، جو نسلوں پشتوں کو اٹھا رہے ہیں۔ اللہ کی قسم ساری دنیا کے لوگ مل جائے، میری مسجد کا ایک قاری، امام، حافظ اور خطیب میری آنکھوں کا سرما ہے، یہ میرے نبی کے وارث ہیں، ان کے بارے میں کوئی ایک جملہ بھی بولے نا، انہوں نے اسے نہیں بولا، مجھے نہیں بولا، نبی کو بولا ہے، کیونکہ یہ وارث نبی کے ہیں۔ آپ کسی کو اپنا سفیر بنا کے بھیجیں، وہ اس کی بات نہ مانے، انسلٹ کرے، تو انسلٹ آپ کی ہوئی ہے، اس کی نہیں ہوئی۔ جتنے بھی دین اسلام کی نگرانی کرنے والے محافظ اہل السنہ والجماعہ سے، اہل الحدیث سے، بالخصوص جن کو بڑی بڑی غلیظ اور گندی گالیاں اس جعلی نبی نے دی نا، نبی کبھی گالی نہیں دیتے، یاد رکھنا، جو نبی ہوگا گالی نہیں دیتا، اس کی زبان سے گالی نہیں نکلے۔ بڑے بڑے دشمنوں نے گالیاں دی، مزمم بولا، تو محبوب نے کہا یار میرا نام تو محمد ہے، کوئی ہوگا پتہ نہیں کس کو کہتے ہیں، میں تو نہیں ہوں۔ لیکن ادھر سب تو جڑی انہیں چھوٹی گالی کڈی ہے نا مولانا ثناء اللہ امرسری نو، او دے بارے چ کہندا ہے گوں خور ہے۔ اس قدر گھٹیا گری ہوئی زبان، جو بندے کے من میں ہوتا ہے وہی تو آتا ہے، جو ہڈیوں میں ہوگا پلیٹ پہ وہی چڑھے گا۔ جب اندر باہر گندگی اور غلاظت اور گالیاں ہیں تو پھر گالیاں ہی بکنی ہیں۔ مولانا محمد حسین کو لکھا، بدترین گالیاں دی، دیگر مسالک کے علماء نے جن نے اس کے بارے میں حق بیان کیا، گالیاں دیتا ہوا اس دنیا سے گیا۔ علماء تو علماء تھے، پتہ تو انہوں کی کہہ گیا، جنہوں نے کلمہ پڑھیا نبی دے امتی نے ایک دفعہ ہاتھ تے چکو مرد، جنہاں پڑھیا، جنہاں نے منن والے ہو، اللہ انہوں نے قبول کر۔ آمین۔ کہندہ ہے جنہوں نے میرا کلمہ نہیں پڑھا، یا مجھے نبی نہیں مانا، یا میری وحی کو تسلیم نہیں کیا، ان کے جتنے بھی مرد ہیں یہ سارے جنگل کے خنزیر ہیں۔ ہاں جی، ہن ٹرینڈ بناؤ گے، وہ تو جن نے خنزیر لکھیا عمران خان ہوں، وہ دے بارے چ ٹرینڈ بنیا کہ وہ آپ خنزیر نہیں ہیں، تے سرکار ادھر کی ہے۔ تہاڈا تو بڑا دل کردا نا جی جا پکوڑے ہون نال شزان دی کیچپ ہوئے، ہاں جی، یہ بوتل ہو، وہ ہو، یہ جوس ہو، یہ پانی ہو، فلان ہو، یہ ادھر کیا ہے؟ نہ رب کو معاف، نہ انبیاء کو معاف، نہ محمد رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو معاف، نہ قرآن کو معاف، نہ حدیث کو معاف، نہ جبریل کو معاف، نہ اہل بیت کو معافی، اور نہ ہی میرے نبی کے صحابہ کو معافی، نہ مسلمانوں کے علماء کو معافی، نہ ہمارے مردوں کو معافی۔ جیڑیاں بیبیاں گھر بیٹھیاں نے، بھائی میرے نزدیک تو میری عزت نے، اللہ دی قسم کوئی جملہ بولے بندہ زبان نہ ہوتا پڑھ کے گدی چکڑ لے۔ یہ بدبخت لکھ کے گیا، کہتا ہے اور ان کے گھروں میں جو عورتیں ہیں وہ کتیاں ہیں۔ ایک بندے دا پتر تو ہی رہ گیا سی، زبان بھی گندی، خیال بھی گندا، سوچ بھی گندی، فکر بھی گندی، تحریر بھی گندی، ہر طرف بدبودار، جھوٹا دعوے دار۔ اور آخری بات، ایداں دے بندے دا انجام کی ہونا چاہیے سی؟ سوچو، جو میرے نبی کی نبوت کا منکر ہوتا ہے نا، میرا رب اس کو سزائیں بھی خود دیتا ہے، یہ بات یاد رکھنا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بڑا پیار کیا تھا، اظہار کیا تھا چچا ابو لہب نے جب آپ پیدا ہوئے، یاد ہے نا اس گل دا؟ خوشی دے وچ آن کے کیا سی، جا تو آزاد، جس نے خبر دی تھی، ایڈی خوشی۔ لیکن جب میرے نبی نے یہی انگلی اٹھائی تھی اور کہا تھا ایھا الناس قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا وتملکوا العرب والعجم، جہاں آپ نے چڑھ کے کہا تھا اس کے بالکل نیچے ابو جہل کی گھر اور ابو لہب کے گھر اور لیٹرینیں آج بنی ہوئی ہیں۔ جہاں فاران کی چوٹی پہ، صفا کی پہاڑی پہ میرے محبوب نے کہا، سارے چپ سن تے یہی چاچا بول گیا،
जिन्हें लौंडी आज़ाद की सी, कहने लगा तब्बन लका सायर अल-यौम अलिहादा दाऊतना, ਜਿਹੜੀ ਉਂਗਲੀ ਚੁੱਕੀ ਉਹਨਾਂ ਤੇਰੇ ਹੱਥ ਬਰਬਾਦ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਗਏ, ਇਸ ਲਈ ਸੱਦਿਆ ਸੀ ਕੋਈ 360 ਜਿਹੜਾ ਉਹਨੂੰ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਵਾ ਕੇ ਤੇ ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਅੱਲਾ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੇ, ਝੂਠਾ ਜੇ। मेरे महबूब चुप हो गए, सजा रब देते हैं। फरमाया तब्बत यदा अबी लहब व तब, और मेरे नबी और पैगंबर के बारे में बात करने वाले, आज तेरी सैयदी, तेरी सादाती, आज तेरा बैतुल्लाह का मुतवल्ली होना, हाजियों का खिदमत गुजार होना, बड़ा मेहरबान होना, तेरा गुलामों को आजाद करना, तब्बत यदा अबी लहब व तब, जो मेरे नबी का यार नहीं फिर मेरा भी कुछ नहीं। जा तेरे दोनों हाथ बर्बाद, तेरा जिस्म बर्बाद, तेरा वजूद बर्बाद। तब्बत यदा अबी लहब व तब मा अगना अन्हु मालुहु व मा कसब, ये तेरा किया हुआ इशारा, लौंडी को किया हुआ आजाद, तेरे लगाए हुए पैसे, तेरी पूंजी तेरे काम आने वाली नहीं। सयस्ला नारन ज़ात लहब, मैं तुझे जहन्नम में ना भेजूं तो रब्बे मोहम्मद ना कहना। आगे क्या कहा, वमराअतुहु, जिन्हें एदा साथ दिता ओदी बीवी, हम्मालतल हतब, हम नबी के गुस्ताख को खुद फांसी दे के मारते हैं या कैंसर के मरज से कोड़ डाल के मारते हैं। अबू लहब मरा था, कोड़ से एक एक सेल जल गया था, पीप बन गई थी वजूद की। सगे बेटू ने भी हाथ नहीं लगाया था, पत्थर फेंक फेंक के इनके ऊपर जो है बदबू को डुबाया गया, और इसकी बीवी सर पे गट्ठा उठाए हुए और यूं रस्सियों को दोनों साइड से पकड़े हुए, मेरे रब ने हम्मालतल हतब फी जीदिहा हब्लुम मिन मसद, फरिश्तों को भेज के गट्ठा पीछे करवा के गले का फंदा यूं गले में डलवा के रस्सी फांसी दे करके मारा मेरे रब ने इसकी बीवी को। मुनकरे रसूल की, मुनकरे खत्म नबूवत की सजा अल्लाह खुद तजवीज करते हैं। और इसकी सजा क्या थी, तुसी उलमा तो सुने होना लैटरीन च मरिया, एवें ना जी। मेरे साथ हैं काफ़ी सारे दोस्त अहबाब, वो शिकवा करते हैं कि यार ज़्यादती होती है हमारे साथ। वो कहते हैं कि नहीं मिर्ज़ा लैटरीन च तो नहीं मरिया, तुहाडे मौलवी गलत कहिंदे ने। मैं क्या जी सही गल है, वो लैटरीन च नहीं सी मरिया। वो लैटरीन च तुसी की सुने अज तक, लैटरीन ही मरिया सी। चलो आओ मेरे नाल जरा, जिथे वो कहिंदे ने असीं उत्थे मार दिंदे हां। कित्थे मरिया सी? अच्छा पिंड च आवे ना कोई किसी बंदे नूं पुलिस फड़ के लै जाए तो जेल च जदों ते वकूआ होया उदों ते 4 लोग इकट्ठे होणगे, लेकिन जब वो लेके चले जाएंगे उसके बाद गायब। वो महमूदाबाद में जो वकूआ हुआ उस दिन जो कोहराम मचा दुनिया ने देखा, अगले दिन गली फारिग है, खाली है। ये इतना बड़ा मसला नहीं होता कि पुलिस पकड़ के ले जाए और जाकर के जो है वो जेल में या कहीं हवालात में बंद कर दे। इससे बड़ी सज़ा ये होती है कि आपकी कोठी, आपका घर, उसको हवालात सब जेल करार दे दिया जाए। इदां दी भी कोई सज़ा होती है? पूरा मोहल्ला देखता है, लोग देखते हैं, पुलिस बैठी है, पैरा लगा हुआ है, इत्थे की होया जी, ये फलाना है जी, क्या है जी, इसका घर सब जेल है जी, ये नज़रबंद है जी। अच्छा, जिन्हें मेरे रब दे महबूब ते नज़र रजा वाली नहीं रखी तो फिर रब किवें राजी होवे? अल्लाह ने सद के ना लाहौर च आमदिया बिल्डिंग च उत्थे लैटरीना भी सन, लेकिन इन्नी हिम्मत ही मुका दी कि जनाब लैटरीन ना जा सकन। पुठियां भी लग गई तो सीधियां भी लग गई। उल्टियां समझते जे, उल्टी जो खादा है वो मूँह थानी आवे, तो सीधियां इनू की कहिंदे हो, हैजा या जो मर्जी नाम किसी भी हो सकता है, अल्लाह माफ़ करे, कोई इतनी बड़ी गल नहीं। लेकिन अगली चीज बड़ी खौफनाक है, इस कदर बार बार जा के लैटरीन थक गए, हिम्मत ना रही। आखिर बेगम ने तरस खा के कहा कि मैं भी रात नूं जाग नहीं आ, दिन भी किवें मैं तेनों चुकूं तो किवें सांभूं तो की करूं। जेड़े 2 पलंग सी ना, खाबगाह सी, जेड़ा कमरा सी जिथे सौंदे सी जनाब, उन्हां 2 पलंगां दे अध दे विच एक बर्तन रख दिता। आ बच्चिआं नूं जिहदे ते बौंदे जे की कहिंदे जे, कोई इदां दी चीज़ सी उत्थे रख दी। खिदमतां करदी, चुकदी, बौंदी, धोंदी करदी, आखिर थकी डिगी तो सौ गई। जनाब नूं बार बार हाजत, कदी मूँह थानी तो कदी जड़ा जी उल्टी तो कदी सीधी। माल थल्ले ही पिया है तो उदां ही उठण की कोशिश की है, पलंग तो डिग्गा है तो मूँह विच ते उत्थे मौत आ गई है। लैटरीन तो भैड़ी हुई कि नहीं हुई?
ਉੱਥੇ ਹੁੰਦੀ ਕਈ ਬੰਦੇ ਫੌਤ ਹੋ ਜਾਂਦੇ, ਕਈ ਬੰਦੇ ਕੁੰਡਾ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ, ਡਿੱਗ ਜਾਂਦੇ, लेकिन रब कमरे ਨੂੰ इस तरह ਦਾ बनवा देवे तो ये दुनिया की एक इबरत की जगह है, ये इबरत की जगह है, इसे समझना चाहिए। आओ हम दावत देते हैं दलाइल की बुनियाद पे इतनी शिक्कों में, तौहीद से लेके सुन्नत तलक, सुन्नत से लेके हदीस तलक, वही से लेके कुरान तलक, कुरान से लेके मुस्तफ़ा के फरमान कौल फेल अमल तलक, लोगों अहले बैत से लेके असहाबे रसूल तलक, और मेरे जितने भी अंबिया हैं उनसे लेके मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तलक, उलमा से लेके अवाम तलक, मर्दों से लेके औरतों तलक, जब वो किसी एक के ऊपर भी एतबार नहीं करता, सबके बारे में अपनी राय जो है वो काफिराना रखता है, तो फिर मेरा आइन भी उसे काफिर कहता है और मेरा दीन भी उसे काफिर कहता है। इनको काफिर कहना, मुर्तद कहना, ये मेरा दीनी हक भी है, ये मेरा आइनी हक भी है पाकिस्तानी होने के नाते। इस वजह से इसके ऊपर कंप्रोमाइज नहीं। अगर जनाब को बुरा लगता है तो जनाब आएँ, तौबा करें, तौबा के दरवाजे खुले हैं, रुजू करें, कलमा बरहक पढ़ें, मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तस्लीम करें, अल्लाह को वादा शरीक माने, वही जो है जिब्रील अमीन की माने, और वही मुनक़ते हो चुकी है, नबूवत का दरवाज़ा बंद हो चुका है। मा काना मुहम्मदुन अबा अहदिम मिन रिजालिकुम वलाकिन रसूलुल्लाहि व खातमन नबिय्यीन। फैसला बरहक है, दो टोक है, और यही उम्मत मुसलमा का इत्तेफाकी इजमाई अल्हम्दुलिल्लाह अकीदा भी है, ईमान भी है। अल्लाह इसी पे ज़िंदा रखे, इसी पे मौत दे। हम दावत देते हैं पूरी दुनिया की मिर्ज़ाइयत को कि लौट आइए। सुबह का भूला शाम को घर आ जाए तो उसे भूला हुआ नहीं कहते। गलती हो गई है और हक को छोड़ के बातिल की तरफ जा बैठे हो तो अब भी नज़र सानी फरमाइए। अक़ूलु क़ौली हाज़ा व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।